مصیبتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ آل عمران تیسری سورت 164 نمبر آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک کرتا ہے، اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ ربیع الاول کو روایتی طور پر رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ حضور علیہ السلام کی نہ ولادت کی صحیح تاریخ معلوم ہے نہ وفات کی صحیح تاریخ معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ چاہتا تو محفوظ رہ جاتی، کہ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ میرے علاوہ بھی کسی کا دن منایا جائے۔ صرف اللہ کے نام کی 2 عیدیں ہیں اسلام میں، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ روایتی طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، تو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر، ذکر پاک، اس سے ہم سعادت حاصل کرتے ہیں، مشرف ہوتے ہیں ان کا نام لے کے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم عقیدت کی بنا پر کہتے ہیں، یہ حقیقت کی بنا پر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک رسول ہے جن کی زندگی کا، جن کے دین کا، جن کے کارناموں کا صحیح ریکارڈ موجود ہے، ورنہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی امتیں ہیں ان کے پاس ان کے بزرگوں کا صحیح ریکارڈ موجود نہیں ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو خصوصی امتیازات ہیں، آپ کی جو خاص شانیں ہیں، جن میں آپ کا کوئی اور انسان شریک نہیں ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے کہ اسپیشل ڈسٹنکشن یا پری ایمیننس، خصوصی شان جو ہے وہ ہیں 7۔ میں پہلے اس کا ذکر کروں گا، پھر آپ علیہ السلام نے حقوق کے بارے میں، خصوصاً حقوق العباد کے بارے میں قرآن مجید کے ذریعے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ میں ان کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کی پہلی شان یہ ہے تکمیل دین۔ آپ علیہ السلام کے دور میں دین مکمل ہو گیا۔ سورہ مائدہ 5 نمبر سورت ہے، 3 نمبر آیت ہے اس کی، اس میں فرمایا اللہ پاک نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ دین کو مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک مستقل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے، جس میں زندگی کے تمام مسائل کا جواب اصولی طور پر موجود ہے یا تفصیلی طور پر موجود ہے، یا تو اصول بیان فرما دیا یا تفصیل بھی بیان فرما دی جہاں اللہ پاک نے پسند فرمایا، اور اس طرح بیان فرمائی کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اس سے تکمیل دین سے مراد کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کسی قسم کے حالات ہوں،
کبھی بھی قرآن مجید دین اسلام ایکسپائر نہیں ہو سکتا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا کہ بھئی جی اب یہ پرانا ہو چکا ہے لہٰذا اب نئے دین کی یا نئے ایڈیشن کی ضرورت ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت مکمل کر دینا، کہ اب کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے کہ اب وہ اپنے پوٹینشل کے لحاظ سے، اپنی امکانی قوت کے لحاظ سے ہر قسم کے بیرونی خطرہ سے محفوظ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دین اسلام کے اصولوں کو غلط ثابت کر دے، ممکن نہیں۔ لیکن جو اندرونی خطرے ہیں وہ بہرحال ہیں، جن میں سب سے بڑا خطرہ ہے فرقہ بندی۔ کسی خارجی حملے سے ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں جب بھی نقصان پہنچا ہے تو وہ آپس کی لڑائیوں سے، آپس کی فرقہ بندی سے، ان کمزوریوں سے بچنے کی ضمانت جو ہے وہ ہے خوف خدا، کہ جب کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے تو اس میں خوف خدا سے کام لے۔ ایسا نہ ہو لوگ جو سامنے سن رہے ہوتے ہیں ان کے خیال میں جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے ہر لفظ کو وہ حکم خدا سمجھتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ خوف خدا سے کام لے، جو اللہ رسول نے فرمایا اس کی ایسی تشریح کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، جو دین کے مزاج کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لفظ تو وہ باقی رکھے اور ان کا معنی ایسا کر دے جس سے وہ پورا دین ہی بدل جائے۔ دوسری آپ کی جو شان ہے، اللہ پاک نے جو خصوصی شان آپ کو عطا فرمائی وہ ہے حفاظت دین۔ سورہ الحجر 15ویں سورت ہے، 9 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جتنی تاکید ممکن تھی وہ ساری اس میں آ گئی۔ فرمایا یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، 3 دفعہ فرمایا، جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید اور اللہ کے فضل اور کرم سے قیامت تک محفوظ رہے گا، جب تک یہ متن محفوظ ہے ہمارا دین محفوظ ہے۔ پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، لہٰذا وہ اس ہدایت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ جو ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے اس میں دین اسلام کو مکمل طور پر محفوظ شکل میں اصولی لحاظ سے بھی، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ حدیث کے ذریعے محفوظ ہو گئیں۔ تو دین کے اصول اور فروع، اصول کہتے ہیں عقائد کو، بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں پرنسپلز، اور فروع ہوتی ہیں شاخیں، اس کی جو آگے تفصیلات ہیں، جو دونوں لحاظ سے دین محفوظ۔ تیسری شان جو ہے حضور علیہ السلام کی کہ آپ کے آنے سے پچھلے تمام مذاہب منسوخ ہو گئے، صرف دین اسلام باقی ہے۔ تو پہلے دن سے ہی دین اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا، تو دین تو شروع سے ہی اسلام ہی ہے، لیکن لوگوں نے چونکہ اپنے اپنے دینوں کا نام تبدیل کر لیا تھا اور وہ شخصیات سے منسوب ہے۔ یہودیت جو ہے وہ یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا اس کے نام سے منسوب ہے، اسی کے نام سے وہ ریاست تھی یہودیہ، اسی کے نام سے وہ دین مشہور ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائیت مطلب شخصیات کے ناموں سے، لیکن یہ جو ہے اسلام یہ کسی کے نام سے منسوب نہیں ہے، یہ اللہ کے نام سے ہی ہے۔ تو نسخ ادیان سورہ آل عمران میں فرمایا، تیسری صورت ہے 85 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا۔ ایک ہی دین اللہ پہلے دن سے اللہ پاک نے یہی فرمایا۔ اور سورہ نور 24 نمبر صورت ہے، اس کی 55 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دین اسلام کو اللہ نے لوگوں کے لیے پسند فرما لیا۔ اور سورہ آل عمران تیسری صورت 19 آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام۔ چوتھی شان حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی آپ کو، رضائے تامہ، اللہ آپ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے۔ اس دنیا میں سوائے آپ کے کسی نبی کو، کسی اور شخص کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ہیں وہ سارے بخشے ہے، سب بلند مرتبہ سب کچھ ہے،
لیکن جو بتا دیا ہے زندگی میں وہ صرف رسول کریم کو بتایا۔ سورہ فتح ہے، اس میں فرمایا، یہ 48 نمبر صورت ہے، دوسری اس کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تیرے اگلے پچھلے معاف کر دیے۔ یہ ایسے ہے، یہ محاورہ ہوتا ہے زبان کا، جیسے ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ تجھے 7 خون معاف ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے 7 خون کر دیے، وہ ہوتا ہے کہ تجھے ہر طرح سے حفاظت حاصل ہے، تیرے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ تیرے اگلے بھی معاف، تیرے پچھلے بھی معاف، یعنی نبی تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سرٹیفکیٹ ہے وہ صرف آپ ہی کو ملا ہے۔ اور اتنا پسند کا خیال تھا، سورہ بقرہ 144 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جیسے آپ پسند کرتے تھے ہم نے ویسے ہی قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو واقعتاً محبوب خدا، حبیب خدا، خلیل خدا، جو بھی کہہ لیں کم ہے، ان کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام، یہ نبیوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا بیان میں کر دوں، وہ یہ گناہ کہتے ہیں شریعت کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا۔ گناہ کہتے ہیں شریعت کی جانتے بوجھتے خلاف، مجھے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے تو میں پھر بھی کر لوں، یہ کام نبی نہیں کرتا، لہٰذا وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ تمہارے اگلے بھی معاف ہیں، آپ کے پچھلے بھی معاف ہیں۔ اور سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مطلب ایک اور سرٹیفکیٹ کہ اللہ آپ کو عن قریب وہ عطا فرمائے گا اس دنیا میں بھی، اگلے جہان میں بھی، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ 5ویں شان جو ہے حضور علیہ السلام کی، جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے انسان، وہ ہے عموم دعوت۔ حضور علیہ السلام کو تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ باقی جو رسول اور نبی آتے تھے وہ ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص علاقے کی طرف آتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو تمام دنیا کے انسانوں کا تا قیامت رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے پہلے مخاطب تو عرب لوگ تھے، اس کے بعد پھر پوری دنیا اور قیامت تک کے سارے لوگ آپ کے مخاطب ہیں۔ اور سورہ اعراف 7ویں صورت ہے، 158 نمبر آیا تھا، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ مطلب کوئی ایک ٹائم نہیں ہے، کوئی ایک دور نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک قوم نہیں، سب کی طرف۔ اور چھٹی آپ کی شان یہ ہے ختم نبوت۔ آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین کا مرتبہ دیا گیا، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد اس سلسلہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جو ترجمہ نعیم الدین قاسمی مرحوم نے کیا ہے بہت خوبصورت، انہوں نے ایک نعت کا شعر، مطلب ان کی میں پیش کرتا ہوں، ان کی نعت ہے یہ، اس کا ایک شعر ہے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے وہ لاکھوں کا صحیح، آپ سے پہلے لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے وہ لاکھوں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، اب جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ صرف آپ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت رسالت میں کوئی اور شریک نہیں۔ 7ویں شان ہے آپ کی مقام محمود، سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر صورت ہے، اس کی 79 نمبر آیت ہے 79، اس میں فرمایا کہ تیرا رب ہو سکتا ہے تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اور بخاری کتاب التفسیر ہے، باب تفسیر بنی اسرائیل، یہ سورت جو بنی اسرائیل ہے اس کی تفسیر میں، اس میں یہ ہے کہ جو اذان کے بعد والی دعا پڑھے جس میں وب اسو مقام محمودہ اس کے الفاظ آتے ہیں، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ بہت سادہ سا نسخہ ہے حضور علیہ السلام کی سفارش حاصل کرنے کا کہ اذان کے بعد دعا ضرور پڑھیں۔ اس میں جب آپ ان کے لیے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں رسول کریم، آپ نے ہر لمحہ، ہر سٹیپ پر، ہر قدم پر آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ میرا خدائی میں کوئی حصہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی میرے لیے دعا کرنا، جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں پھر تمہارا بھی خیال کروں گا قیامت والے دن۔
تو یہ جو ہے درود شریف کا جو حکم ہے یہ بھی اللہ پاک نے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی ظاہر کیا ہے، ہر جگہ پر انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ ظاہر کیا اور بتایا کہ میرا خدائی میں کوئی حصہ نہیں، اسی لیے اپنے لیے دعا مانگنے کی ڈیوٹی ہماری لگا کے گئے، درود شریف کے کہہ کے گئے کہ جو 10 دفعہ صبح کو 10 دفعہ شام کو میرے لیے مجھ پر درود بھیجے گا، میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں۔ اب یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب پھر جو مسئلہ ہے نا ہمارے علاقے میں خاص طور پر فوراً پوچھ لیں گے کہ کون سا درود، او بھائی جو بھی پڑھو گے وہ درود یا کوئی بھی درود شریف ہو، دعا تو اللہ سے ہی کرنی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں بھی تو دعا ہی ہے یہ اللہ سے کہ آپ، ہم نہیں کچھ بھی دے سکتے ان کے احسانوں کا بدلہ، آپ اپنے جناب سے ان کو بدلہ دیں۔ تو جو بھی 10 دفعہ صبح کو 10 دفعہ شام کو درود شریف پڑھے گا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کی انشاءاللہ سفارش کروں گا۔ اور یہ جو ہے کہ یہ جو اذان کے بعد والی دعا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی اذان کے بعد والی دعا پڑھے گا جس میں میرے لیے وہ کہے گا کہ میرے رسول کو مقام محمود پر کھڑا کر، تو پھر میں اس کی سفارش کروں۔ مقام محمود کیا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ پاک کا عرش بھی لے آیا جائے گا تو اس عرش کے دائیں طرف پورے انسانوں میں سے صرف ایک آدمی کھڑا ہو، وہ ہے مقام محمود، باقی ساری دنیا بائیں طرف ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، لیکن تم میرے لیے دعا کرتے رہے۔ اسی طرح جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، فردوس اور عرش کے درمیان ایک محل ہے جس کا نام ہے وسیلہ۔ تو آپ کیا ڈیوٹی لگا کے گئے کہ اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ بھی مانگنا ہے تم نے، وہ بھی صرف ایک آدمی کو الاٹ ہوگا، اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور چونکہ وہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، لہذا آپ نے مطلب کلیئر کٹ نہیں بتایا کہ وہ میرا ہے تو ان کا، لیکن آپ نے کلیئر کٹ اس لیے نہیں بتایا کہ بہرحال اللہ اللہ ہے، اس کی شان اپنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقام محمود کی بھی مجھے امید ہے کہ میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، اور جو وسیلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مجھے ملے گا، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ بھئی تم نے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ اب سادہ سی بات ہے کہ جو آدمی کسی کا بھلا مانگتا ہے اس کو وہ اچھا لگتا ہے، جب وہ اچھا لگتا ہے تو پھر جب وقت آتا ہے وہ بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور رسول کریم جو کریم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا بدلہ اپنے سر نہیں رکھتے، ان کو کوئی 1 روپے کی ان کی خدمت کرے تو 10 روپے واپس کرتے ہیں۔ تو یہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ ایک دفعہ کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ آگے سے اس کو اس سے بہتر جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، آپ اس کا اس سے بہتر جواب دیتے ہیں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں جب ہم درود شریف پڑھیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا نام لے کے بتایا جائے گا تو ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کی ہو سکتی۔ جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک 24 گھنٹے حضور ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے میرے ہیں، اس میں اور ذکر کرنے کے بجائے تم درود شریف پڑھو۔ یہ 24 گھنٹے کا جو ٹائم ہے یہ جمعہ ہی گنا جائے گا۔ تو آپ نے یہ ڈیوٹی جو ہے حضور ہماری لگا کے ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، تو یہ آپ نے ضرور بے ضرور یاد رکھنا ہے۔ ہر جمعرات کا جب سورج غروب ہو جائے اس وہاں سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک یہ درود شریف کا ٹائم ہے، تو اس میں آپ جتنا پڑھ سکیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے کام کرتے جتنا آپ کھلا پڑھ سکیں۔ اب یہ کہ جو حقوق العباد کے بارے میں قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں، وہ میں مختصر سے پڑھوں گا تاکہ ایک دفعہ پتہ تو ہے سب کو، لیکن یاد دہانی کے لیے آپ قرآن مجید میں احکام ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر خیر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کلام لے کر آئے جس میں یہ احکامات ہیں، یہ حضور ہی کے احکام، اللہ کے احکام ہیں، حضور کے ذریعے ملے ہیں سارے کے سارے، چاہے وہ قرآن مجید میں ہو چاہے وہ حدیث میں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، دوسرا غصے کو قابو میں رکھو، تیسرا دوسروں کا بھلا کرو، چوتھا تکبر نہ کرو، پھر دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ یہ ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا نتیجہ ہماری معاشرتی زندگی میں بھی بہت اچھا نکلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ آہستہ آواز سے بولا کرو،
پھر اپنی آواز نیچی رکھا کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو۔ یہ میں جو پڑھنے لگا ہوں یہ 96 ہیں۔ ایک مسلمان نو مسلم تھا، اس نے جب قرآن مجید پڑھا تو اس میں سے جب یہ الگ نکالے اس نے تو وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اس نے کہا یار جس کلام میں یہ حکم ہے اب اس کو بھی میں کہوں گا یہ سچا نہیں ہے، چونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے تو ہمیں یہ نعمت ملی ہے مفت میں، تو مفت والی نعمت کی عموماً قدر نہیں ہوتی۔ تو ایک غیر مسلم تھا، اس نے قرآن مجید پڑھا، اس کو جب وہ نوٹ کرتا گیا یہ ساری چیزیں، اس نے 100 حکم نکالے تھے۔ اس نے کہا یار جس کلام میں یہ حکم ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا کلام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر سچائی کیا ہوگی کہ ایک ایک بات ایسی ہے جس میں انسانوں کا بھلا ہے، معاشرے کا بھلا ہے، سوسائٹی کا بھلا ہے۔ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کی توہین کا لفظ بھی منہ سے نہ نکالو، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل نہ ہو، حساب اگر کسی کے ساتھ ہو پیسوں کا لین دین تو اس کو لکھ لیا کرو، کسی کی بھی بے سوچے سمجھے پیروی نہ کرو، مقروض جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں اگر مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو اسے مہلت دے دو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، وعدہ نہ توڑو، دوسروں پر اعتماد کیا کرو، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، لوگوں کے درمیان انصاف کرو، انصاف کی مضبوطی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، مرنے والے کی دولت اس کے تمام وارثوں میں تقسیم کر دو، کوئی رہ نہ جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ پھر یہ کہ خواتین بھی وراثت میں حصے دار ہیں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ مطلب اگر کوئی یتیم آدمی کا کوئی گارڈین بن گیا ہے تو اب وہ یتیم کا مال خود اپنے اوپر نہ خرچ کرے۔ لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، بدگمانی سے بچو، چغلی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خیرات کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، خیرات کر کے احسان نہ جتایا کرو، مہمانوں کی عزت کیا کرو، نیکی پہلے خود کرو پھر لوگوں کو نصیحت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خود تو نیکی کرتے نہیں ہو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کو نصیحت کرو، زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو، یعنی عبادت گاہوں میں پرابلم پیدا نہ کیا کرو، صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو۔ یہ اتنی بڑی ہدایت ہے کہ جو لوگ وار کرائمز کو جانتے ہیں، جنہوں نے اس پہ پڑھا ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک فکرہ ہی جو ہے قرآن مجید کا یہ کتنی بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ وہ قیدیوں کو قتل کرنا ایک بالکل مذاق کی بات سمجھتے تھے، ان کے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، دین میں جبر نہیں ہے، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ۔ یہ اب سمجھ آئی ہے، یہودیوں نے پہلے یہ 60s سے یہ مہم شروع کی تھی کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلائے تو ماں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لہذا ڈبے کا دودھ کا رواج ڈالا۔ اب جب سارے نقصانات سامنے آ گئے، اب چیخیں مار رہی ہے پوری دنیا کے بچے کو ماں کا دودھ پلاؤ۔ یہ 1500 سال پہلے اللہ پاک نے پہلے بتا دیا تھا اپنے رسول کے ذریعے۔ بدکاری سے بچو، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، یعنی امانتیں ان کے سپرد کرو، سورہ نساء میں ہے، جو اس امانت کے اہل ہیں، جس کو ہم اپنی بولی میں میرٹ کہتے ہیں۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، کائنات پر گہرائی سے غور کرو۔ جب غور کرو گے تو پتہ چلے گا یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے اور کسی کے چلانے سے چل رہی ہے، یہ خود بخود والا معاملہ نہیں ہے۔ عورتیں ہوں یا مرد، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے عورت کو بھی مردوں کے برابر کا مقام دیا ہے نیکی بدی میں، کہ عورتیں ہوں یا مرد اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ عورت نیک عمل کرے یا مرد نیک عمل کرے، اللہ کے ہاں وہ سارے کا سارا بدلہ ان کو ملے گا۔ پھر فرمایا کہ خاندان کا سربراہ مرد کو ہونا چاہیے، کنجوسی نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو،
دھوکے باز کے ساتھی مت بنو، گناہ کے کاموں سے دوسروں سے تعاون نہ کرو، نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو۔ اکثریت سچ کا معیار نہیں ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا تو اکیلے تھے۔ جب وہاں سے ہجرت فرمائی تو ایک چچا کا بیٹا، ایک بھتیجا مسلمان ہوا تھا سیدنا لوط علیہ السلام، اور ایک چچا کی بیٹی سیدہ سارہ، بس۔ حضور علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا اکیلے تھے۔ تو اس وقت جو آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اکیلے ہی امت تھے، تو اس طرح ہر نبی اپنے دور میں چاہے وہ ایک ہو پر کوئی بھی ایمان نہ لائے وہ اکیلا ہی امت ہوتا ہے۔ اکثریت سچ کا معیار نہیں ہے۔ جس کے پاس سچ ہوگا چاہے وہ تعداد میں کم ہوں یا زیادہ ہوں، حق پر وہی ہیں بس۔ صحیح راستے پر چلو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے رہو۔ مردہ جانور، خون اور سود اور یہ خنزیر حرام ہے۔ شراب اور دوسری نشہ ور چیزوں سے پرہیز کرو۔ جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو۔ یہ جوا والے کی میں ایک بات کر دوں کہ تھوڑے دن پہلے ایک آدمی، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب عام آدمی کی اچھے بھلے افسر کی تنخواہ 250-300 روپے ہوتی تھی، وہ اس وقت 1000 روپیہ ڈیلی کماتا تھا۔ تو وہ رہتا تھا کرائے کے مکان میں۔ وہ آدمی جس نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں نے اس سے پوچھا، مطلب آج سے 40-50 سال پہلے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو اتنا کماتا ہے اور رہتا تو کرائے کے مکان میں۔ اس نے کہا جو 1000 میں سے جو 500 ہے نا، اس میں سے اتنا میرا خرچہ آ جاتا ہے، جو میں سودا بیچتا ہوں وہ نکال کے باقی پیسے میں گھر میں دیتا ہوں خرچے میں، اور 500 کا نوٹ میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اس میں کیا کرتا؟ کہتا ہے جوا کھیلتا ہوں، اور اتنے سال مجھے ہو گئے کھیلتے اور کبھی میں نہیں جیتا۔ پوری زندگی کرائے کے مکان میں رہا اور کرائے کے مکان میں ہی فوت ہوا۔ یہ اتنی بری عادت ہے۔ ہر گناہ میں دولت اجڑتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ گناہ ایسا کہ پہلے داؤ پر اگر پوری دنیا لگا دی تو اللہ کے سپرد ہار گیا۔ یہ شور کوٹ کے قریب ایک گاؤں، ہل چلا رہا تھا، وہاں پر نمبردار تھا وہ گاؤں کا، وہ بھی جواری تھا۔ وہ ہل چلا رہا تھا تو ایک آدمی اس کے پاس پوچھتا پچھاتا پہنچا، کہنے لگا جی میں عبدالحکیم سے آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ کام کیا؟ کہتا جوا کھیلنا ہے۔ اس نے کہا جوتی اپنی نمبردار نے اتاری، کہتا ہے اس میں سے اپنی وہ پاسا مال لا دے جو۔ اس نے کہا جی یہ 20,000 لگایا، ایسے جوتی ہوا میں پھینکی، نمبردار جیت گیا، 20,000 اس سے لیا۔ تو اس سے کہا تھا تو ادھر بیٹھ میں تھوڑا ہل چلانا، تو روٹی کھلاتا ہوں پھر جانا۔ کیا ہاتھ آیا؟ اور یہ فیصل آباد میں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جن کی دکانیں اچھی چلتی ہیں نا، وہ جوا کھیلے بغیر ان کو نیند نہیں آتی۔ فرمایا ہیرا پھیری نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، نماز کے وقت صاف کپڑے پہنو، جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو عام غلطیاں بھول چوک سے ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ لوگوں کو دانائی اور اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جس بات کا علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، خام خواہ کھوج نہ لگایا کرو، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ خود پر بھروسہ کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ، یعنی انسانیت کی کچھ نہ کچھ بھلائی کر کے جاؤ جو تم کر سکتے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت بناؤ، سچ کا ساتھ دو، غلط کا ساتھ نہ دو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش نہ کریں، ان کی اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، توبہ شرط ہے۔ برائی کو اچھائی سے ختم کرو، فیصلے مشاورت سے کیا کرو۔ زیادہ معزز وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اور اسلام میں یہ جوگی پن نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، جوگی بننا اسلام میں نہیں ہے۔ اور اللہ کو علم والے پسند ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق سے پیش آؤ، خود کو لالچ سے بچاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو انکار نہ کرو۔ اور اس طرح کے دوسرے جو احکامات ہیں ان کو دیکھ کر اس غیر مسلم نے کہا کہ اگر یہ دین سچ نہیں ہے تو پھر کون سا دین سچ ہوگا؟ وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اسی نے یہ 100 کے 100 احکام جو ہیں یہ اس نے نکالے ہیں قرآن مجید سے۔ ہمیں چونکہ
اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعمت مفت میں ملی تھی، لہٰذا ہم مفت والی چیز کے حساب سے ہی اس کی قدر کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو محنت کر کے یہ ملی ہے ان لوگوں نے پھر کام بھی اسی لیول کا کیا۔ یہ ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں، یہ سعودی عرب مدینہ میں ایک عالم فوت ہوئے ہیں، ہندو تھے وہ، ہندوستان کے، انہوں نے جو حدیث پر کام کیا وہ اس وقت تک بے مثال ہے۔ پہلے ہندو تھے، ان کے والدین نے کس طرح ان کو سختی سے روکا، پھر وہ کس طرح بچتے بچاتے وہ سعودی عرب تک پہنچے، پھر وہاں جا کے انہوں نے پڑھ کے پھر انہوں نے جو حدیث پر کام کیا وہ اب تک بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے اور رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے اور پوری امت مسلمہ کو محض اپنی رحمت سے بخش دے۔ وما لنا الا اللہ۔ سلام کرنا ہاتھ ملانا بھائی ساتھیوں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ جب بات جاری ہوتی ہے تو اس وقت آ کے بہت اونچی آواز سے سلام کہتے ہیں یا دوسروں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ خطبے کے دوران اتنی سختی ہے کہ دوسرے کو یہ کہنا بھی منع ہے کہ مت کر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لہذا تھوڑی احتیاط کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وعصمہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، وصلی علیہ وردہ علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہ الجنہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یہ خطبے کے دوران مجھے یاد آیا تو ڈاکٹر قدیر صاحب کے لیے دعا کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے شرف ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسا مقام انشاءاللہ دیا ہوگا